اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیبنا و حبیب الہ العالمین بالقاسم المصطفى محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ ماہ محرم الحیام کی مناسبت سے ہم نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے جو واقعہ کربلا کی شناخت کے حوالے سے نہایت ہی اہم ہے اور ضروری ہے، اور تاریخ کے اندر اس موضوع کی نسبت غفلت برتی گئی ہے، اور وہ ہے واقعہ کربلا میں ایک تیسرا طبقہ کہ جو نہ حسینی ہے اور نہ ہی بظاہر یزیدی ہے، لیکن اپنے آپ کو جو ہے اس واقعہ کربلا کے منظر میں ایک تماشائی کے طور پہ پیش کرتا ہے، اور اہل نتبہ اور اہل دعا، اہل گریہ وزاری کے عنوان سے جو ہے تاریخ نے اس کو نقل کی ہے۔ اہل قعود اس کا نام ہم نے ان نشستوں کے اندر رکھا ہے، اور ان کی نفسیاتی صورتحال کا جائزہ جو ہے وہ ہم لے رہے ہیں۔ سابقہ دو نشستوں کا اگر ہم خلاصہ کریں تاکہ جو افراد اس سلسلے سے نئے جڑ رہے ہیں یا جو سابقہ نشستوں میں بھی موجود تھے تو ان کے ذہنوں میں بھی ایک تکرار ہو جائے، ان کے لیے بھی عرض کیا تھا کہ تاریخ ان انسانوں کے لیے جو زندگی گزارنے کے لیے درست راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں اور ان لغزشوں سے نہیں گزرنا چاہتے جن سے سابقہ اقوام گزری ہیں، ان کے لیے تاریخ کی نسبت 4 طرح کے مراحل کو طے کرنا ضروری ہے۔ ایک مرحلہ اس کے اندر مستند طریقے سے گزشتہ اقوام اور حالات کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ دوسری چیز ان حقائق کو عقل کے پیمانے پر پرکھنا ہے جس کو درایت کہا تھا۔ تیسرا مرحلہ ان حقائق سے جو ہے وہ عبرت لینا ہے، اور اس کے بعد چوتھا مرحلہ یہ ہے کہ اب جو تجربہ آپ کے پاس عبرت کے مرحلے سے حاصل ہو چکا ہے، اسے فعال تجربے میں تبدیل کر کے آپ نے وہ کام نہیں کرنے جو سابقہ نہیں کیے ہیں، وہ راستہ اختیار نہیں کرنا، ان راستوں پہ نہیں چلنا جن پہ سابقہ اقوام چلی ہیں اور ذلت و پستی ان کا مقدر رہی ہے، یا تاریخ کے اندر دھتکاری گئی ہیں، یا آج بھی جب ان کا نام لیا جائے تو فخر سے سر بلند نہیں ہوتا بلکہ ندامت کی وجہ سے سر جھک جاتا ہے۔ یہ فعال تجربہ حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ ہم نے پہلی نشست کے اندر لب لباب ہماری پہلی نشست کا یہ تھا۔ کل جو گزشتہ نشست ہے اس کے اندر ہم نے کوفہ کا جائزہ لیا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو جب یزید کی طرف سے نمائندہ بنا کر کوفہ کے لیے بھیجا جاتا ہے، اور پتہ تھا کہ کوفہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے کل یزیدی حکومت کے خلاف قیام ہو سکتا ہے، ایسی صورتحال میں کون سے اقدامات کرنے چاہیے تھے؟ تو عرض کیا تھا کہ واقعہ کربلا کے رونما ہونے سے پہلے 10 کے قریب جو اہم چیدہ شخصیات تھی ان کو شہید کر دیا گیا، کہ جن میں سے ہر ایک جناب حبیب مظاہر کی سطح کی شخصیت تھی۔ 12,000 کے قریب افراد کو زندانوں میں سنگلاخوں کے پیچھے قید کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ 4 جہتی حکمت عملی تھی جو ابن زیاد نے کوفہ پہ اپنے تسلط کے لیے جو ہے وہ اپنائی تھی، کہ جس میں پہلی حکمت عملی یہ تھی کہ خطبہ دے کر داخل ہوتے ہی عوام کو یہ جھانسا دیا کہ آپ کے لیے یزید نے خاص قسم کی مراعات رکھی ہیں، اور بیت المال میں سے اہل کوفہ کے لیے خاص قسم کا فنڈ جو ہے اس کو معین کیا گیا ہے۔ دوسرے مرحلے کے اندر وہ افراد کہ جو دارالامارہ کی جانب سے مختلف خاندانوں کے کفیل کے عنوان سے شمار کیا تھا، جنہیں عواریف کہا جاتا ہے، جو سربراہ تھے، کہ جن میں سے ہر ایک کو 1 لاکھ درہم کے قریب دیا جاتا تھا، کہ جو مختلف خاندانوں کی سرپرستی کرتے تھے اور ان میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کو بلا کے
ان کو خصوصی ہدایات دی گئیں اور ان کو تھریٹ بھی کیا گیا کہ اگر آپ نے جو ہے اگر آپ کے ماتحت اور زیر کفالت افراد میں سے کوئی بھی اگر یزیدی حکومت کے خلاف کھڑا ہوا تو جو ہے آپ جو کہ اس نیٹ ورک کے بنیادی افراد ہیں، سربراہ لوگ ہیں، آپ کو جو ہے وہ گھر کے دروازے پہ لٹکا دیا جائے گا اور سر قلم کر دیا جائے گا۔ اور اس کے نتیجے میں پورے کوفہ کو ایک جاسوسی نیٹ ورک میں عبید اللہ ابن زیاد نے تبدیل کر دیا تھا۔ تیسرے مرحلے کے اندر جو مذہبی اور دینی خواص تھے اور جو تاجر طبقہ تھا، ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر کے اور ان کے درمیان گفتگو کر کے ابن زیاد نے یہ کہا کہ کوفہ کے جتنے بھی مرد ہیں، اور بالخصوص کیونکہ روایت نے جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ بالغ جوانوں کے بارے میں، کہ جتنے بھی بالغ جوان ہیں ان سب کو جو ہے وہ نخیلہ کی طرف جانا ضروری ہے، کوئی بھی کوفہ میں نوجوان مرد باقی نہ رہے، اگر کہیں پہ ملا تو جو ہے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ یہ تیسرا اقدام تھا۔ چوتھا اقدام جو ابن زیاد نے کیا وہ یہ تھا کہ کوفہ کے جو ورود اور خروج کے راستے تھے، انٹرس اور ایگزٹ جہاں سے ہوتی تھی، ان راستوں پر خاص قسم کی سیکیورٹی لگا دی اور بندے بٹھا دیے کہ جتنی بھی انٹرس ہے اور ایگزٹ ہے اس کے اوپر خوب نظر رکھو اور کوئی بھی ایسا مشکوک فرد کوفہ سے نہ نکلے کہ جس کے بارے میں خطرہ ہو کہ کل جا کے یہ حسین کے ساتھ جو ہے وہ مل جائیں گے۔ تو یہ ہماری دوسری نشست کا جو ہے وہ خلاصہ تھا۔ آج ہم نے جو موضوع آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے اس میں ہم اس سوال کے جواب کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اہل قعود یا یہ جو ٹیلے پہ بیٹھ کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اللہم انزل علیہ نصرک، کہ پروردگارہ حسین پر اپنی تو خود نصرت جو ہے وہ نازل کر اور ظالموں کو جو ہے اس کی سزا دے، یہ طبقہ آیا 60 ہجری میں کوفہ کے اندر وجود میں آیا کہ ایک ہی سال کے اندر یا کچھ مہینوں کے اندر آگے 61 ہجری میں چل کے یہ اس طرح کا ہو گیا ہے، یا اس طبقے کا کوئی تاریخی پس منظر ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اہل قعود کے بارے میں کہ جس کا جائزہ ہم آج کی نشست میں جو ہے وہ لیں گے۔ ہم تاریخ کے ان جھروکوں کے اندر اور تاریخ کے سفر میں ہمیں واقعہ کربلا سے 34 سال پہلے کے زمانے میں جو ہے وہ سفر کرنا ہوگا اور اس وقت کے حالات کو جاننا ہوگا، کیونکہ اگر ہم ان 34 سال پہلے کے حالات کا درست جائزہ نہ لیں اور تاریخ کو وہاں سے اگر ہم دقیق نہ سمجھیں تو ان اہل قعود کے بارے میں شاید ہمیں یہ لگے کہ ہاں یہ اچھے نہیں تھے، فلاں تھے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ کہ ان کی جڑیں کہاں تک ہے، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، یہ عبید اللہ ابن زیاد کے آنے کے بعد سے یہ کام شروع نہیں ہوا، یہ اثرات کا وقت تھا، اس کا بیج بہت پہلے سے جو ہے وہ بویا جا چکا تھا۔ ہمیں اس کے لیے تاریخ کے اندر جانا پڑے گا، صفین، جنگ صفین کے اندر، کہ جو واقعہ کربلا سے 34 سال پہلے جو ہے وہ رونما ہوتی ہے، اور صفین، جنگ صفین کا جو پس منظر ہے اس کو جو ہے وہ ہمیں سمجھنا ہوگا۔ توجہ فرمائیں، خلیفہ سوم کے قتل کے بعد بالآخر عوام نے بیعت کے لیے امیر المومنین کی طرف جو ہے وہ رجوع کی، کہ جسے امیر المومنین نے نہج البلاغہ کے ایک خطبے کے اندر اس منظر کشی کی ہے کہ اس حد تک لوگ جوک در جوک امیر المومنین کی بارگاہ میں آئے بیعت کرنے کے لیے، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان آنے والے افراد کے پاؤں تلے کچلے جائیں گے، اس حد تک رش تھا کہ جس کے اندر مرد و زن، بوڑھے جوان، مہاجرین، انصار، ہر طرح کے افراد نے جو ہے وہ امیر المومنین کی طرف رخ کیا اور بیعت کے لیے آئے، اور تاریخ نے اس کو نقل کیا ہے کہ یہ عوامی بیعت کا منظر سابقہ خلافتوں کے زمانے میں اس حد تک نہیں ملتا کہ جو بیعت عوامی سطح کے اوپر امیر المومنین کی کرنے کے لیے عوام جوک در جوک جو ہے وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچی۔ یہیں پر تاریخی ایک عبرت کی طرف توجہ فرمائیں، اور وہ یہ ہے کہ آیا امیر المومنین کی بیعت کرنے کے لیے جب عوام جوک در جوک آئی، مرد و زن، مہاجر، انصار، اس وقت کیا تمام خواص نے امیر المومنین کی بیعت کی؟ جن کی ایک گزشتہ تاریخ ہے
کیا ان تمام خواص نے بھی اس نتیجے کو حاصل کر لیا تھا کہ علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ آ کے بیعت کرے؟ اگر ہم تاریخ میں جا کے دیکھتے ہیں تو بڑی نمایاں ایسی شخصیات کہ جن کی ماضی میں خدمات ملتی ہیں، جن کی ماضی میں ایک شخصیت جانی پہچانی ہوئی ہے تاریخ اسلام کے اندر، انہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ ان میں بڑے نمایاں نام حسان بن ثابت، عبداللہ ابن عمر جناب عمر کے بیٹے، اسامہ بن زید، سعد بن ابی وقاص، زید بن ثابت، ابو سعید خدری، انس بن مالک اور ابو درداء ہیں، اور اس کے علاوہ بھی چند نام، لیکن تاریخ نے ان چند ناموں کو بڑا نمایاں ذکر کیا ہے۔ توجہ کریں، ان میں سے ہر ایک اپنی جگہ پہ ایک شخصیت ہے، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں، یہ چھوٹے نام نہیں ہیں کہ جن کو تاریخ میں آرام سے ہضم کر دیا جائے۔ اگر کسی نے واقع کربلا کو سمجھنا ہے، واقع کربلا کے گہرائی کو اگر کسی نے سمجھنا ہے، اور کربلا کے درد کو کسی نے اگر سمجھنا ہے، تو اس کو صفین کے درد کو بھی سمجھنا پڑے گا، اس کو امیر المومنین کے 4 سال اور 9 مہینے کی حکومت کے درد کو سمجھنا ہوگا۔ ہم جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے تو اتنی سادگی سے آ کے اور اتنے سطحی پن کے ساتھ اور اتنی ناقص معلومات کے ساتھ آ کے یہ کہہ دینا کہ جی یہ تو حسین کو جو ہے وہ اپنوں نے جو ہے وہ قتل کیا ہے، اپنوں نے نہیں ساتھ دیا، اپنوں نے قتل کیا، یہ یا تو غفلت پر مشتمل بات ہے، یا جو ہے وہ تاریخ کی نسبت جہالت پر مشتمل بات ہے، یا پھر بغض و عناد کا نتیجہ ہے۔ ان 2-3 حالتوں میں سے کسی ایک کا نتیجہ ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ عوام جوک در جوک آ رہی علی ابن ابی طالب کے پاس، لیکن تاریخ کے یہ خواص انہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور اس بیعت نہ کرنے کے نتائج پھر آگے تاریخ نے نقل کیے ہیں کہ جب امیر المومنین کو اپنے علوی حکومت کے اندر 3 بنیادی جنگیں لڑنی پڑی، اور وہ بھی اسلام کے اندر کی جنگیں ہیں۔ ظاہر ہے اس وقت تو کفر سے جنگ نہیں ہے، اس وقت تو عیسائیوں سے جنگ نہیں ہے، یہودیوں سے جنگ نہیں ہے، یہ امیر المومنین کی 3 جنگیں اسلام کے اندر داخلی مسائل کے اندر جنگیں ہیں، جن میں سے جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، اور جنگ خوارج یا جنگ نہروان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ 3 جنگیں ہیں۔ خوب ان شخصیات نے بیعت نہیں کی۔ یہاں پہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ میں پہلی نشست میں ظاہراً تھوڑا سا جو ہے وہ نقل کرنے میں غلط فہمی ہوئی، وہاں پہ اس کی اصلاح کر لیجئے گا، اور وہ یہ تھی کہ وہاں ہم نے عبید اللہ ابن زیاد کی بیعت کے بارے میں ایک واقعہ سنایا تھا۔ وہ واقعہ در حقیقت حجاج بن یوسف کے بارے میں ہے کہ انہی خواص میں سے ایک جو کہ عبداللہ ابن عمر ہیں، اس شخص نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی، لیکن بعد میں حجاج بن یوسف کے زمانے کے اندر یہ شخص بیعت کرنے کے لیے جاتا ہے، اور حجاج بن یوسف جو ہے اس کو ٹالتا ہے پہلے دن کہ نہیں جو ہے وہ وقت نہیں ہے۔ اس کے جو کارندے تھے انہوں نے کہا کہ حجاج بن یوسف کہہ رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ کی حدیث جو ہے وہ سنی ہے، توجہ فرمائیں حدیثیں کہاں یاد تھیں، کہا کہ میں نے رسول اللہ سے حدیث سنی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی جو حاکم ہے، جو الہی حاکم ہے، اس کی بیعت کے بغیر اگر مرے گا تو یہ سمجھیں کہ جو ہے وہ جہالت کی موت مرا ہے، یہ کفر کی موت مرا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر صورت میں جو ہے وہ بیعت کروں، مجھے کل کا نہیں پتہ کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہی جو علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر رہے، دیکھیں تاریخ کہاں لا کے کھڑا کر رہی ہے ایسے انسانوں کو۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں ایسی حالت کے اندر ہوں کہ ہاتھ پہ بیعت نہیں لے سکتا، اس لیے اگر آپ کو بہت ہی جلدی ہے بیعت کرنے کی تو رات کی بڑی تاریکی میں آخری حصے کے اندر اسے بلایا اور کہا کہ اگر بیعت کرنی ہو تو میرے پاؤں پہ بیعت کرو۔ یہ میں اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہا، تاریخ نے نقل کی ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے حجاج بن یوسف کے پاؤں پہ جا کے بیعت کی ہے، وہی شخص جس نے امیر المومنین کی بیعت نہیں کی۔ یہ خوفہ اب یہاں پہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا اور اس نے اس طرح کی چالیں چلی ہیں، اور یہ تعداد جو ہے مجبور کر کے لے جائی جا رہی ہے واقعہ کربلا کے لیے، اور ان میں سے آدھے سے زیادہ تعداد ٹیلوں کے پیچھے جا کے بیٹھ گئی ہے۔ یہ کوئی آسمان سے نہیں آئی تعداد، یہ کن کی نسلیں ہیں، یہ کن کی اولادیں ہیں؟ پھر کوفہ فقط علی کے محبوں کا مرکز نہیں ہے، جو آج تک تاریخ کے اندر غلط بیانی کی گئی ہے، اور اکثر پھر جب ایسی باتوں پہ آتے ہیں اور اپنے نسبی پن کو اور اپنے بغض کو دکھانا چاہتے ہیں تو وہاں پہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ یہ تو خود جو ہے ان کے اپنے ماننے والے تھے، انہی کو تو جا کے
جناب بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے کہ تم روتے ہی رہو، اس لیے شیعہ روتے رہتے ہیں۔ توجہ کریں، کوفہ مرکز تھا ان کا بھی کہ جو امیر المومنین کو سبب سمجھتے تھے خلیفہ سوم کے قتل ہونے کا۔ کوفہ مرکز تھا ان افراد کا بھی کہ جنہوں نے صفین کے اندر علی کا ساتھ نہیں دیا، اور اس کے بعد ان کی اولادیں بھی یہاں پہ موجود تھیں، اور انہی کے درمیان ایک تعداد محبان اہل بیت کی بھی تھی۔ لہٰذا جب آپ کوفے کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو منصفانہ انداز میں ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ خوب توجہ فرمائیں، امیر المومنین کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس درمیان میں ایک علوی قلمرو کے اندر ایک تھریٹ ہے جس کا نام ہے شام۔ خوب قاعدتاً کیا تھا کہ جو ہی امیر المومنین نے خلافت سنبھالی ہے یا امامت سنبھالی ہے، اب امام کی جو قلمرو ہے اس کے اندر والیوں کا جو تقرر ہے، گورنرز جو بھیجنے ہیں، یہ کام امیر المومنین خود انجام دے۔ لیکن شام کے اندر امیر المومنین اپنا نمائندہ نہیں بھیج پائے، اور شام کی حکومت کو اپنے ساتھ سازگار نہیں کر پائے، وہاں کا والی جو ہے وہ نہیں بھیج پائے، اور وہاں پر جو ہے وہ امیر شام کی اپنی ایک مستقل حکومت بن گئی، اور اس نے جو ہے وہاں پہ جس چیز کا علم بلند کیا، پرچم بلند کیا، وہ خلیفہ سوم کے قتل کا جو ہے وہ قصاص تھا، اور اسی پرچم کو اٹھایا اور میڈیا کے ذریعے سے جس چیز کو متعارف کروا دیا وہ یہ تھا کہ خلیفہ سوم کے قتل کے ذمہ دار کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ پروپیگنڈا سب سے پہلے شام کے اندر خوب اس کو پروپیگیشن اس کی گئی، اور بغض اور نفرت کو اوج پہ پہنچایا گیا کہ ہمیں اس وقت خلیفہ سوم کے قتل کا قصاص اور بدلہ لینے کے لیے جب وہ کھڑا ہونا ہے، اور اس نے کہا کہ میں تو اس حکومت کو قبول ہی نہیں کرتا کہ جو خود خلیفہ سوم کی جو ہے وہ نعوذ باللہ قاتل ہے۔ خوب اس مسئلے کے تحت علوی قلمرو کے اندر یہ حصہ عملی طور پر امیر المومنین کی حکومت کے ماتحت نہیں آ سکا، اور نتیجتاً جغرافیائی اعتبار سے اس وقت کا جو شام کا صوبہ تھا، یہ صوبہ آج کے زمانے میں اگر ہم بات کریں، اس وقت کا جو شام تھا کہ جو امیر المومنین جس پہ تسلط قائم نہیں کر پائے تھے، یہ شام آج کا جو سیریا ہے، آج کا سیریا اس وقت کا جو ایز اے ملک ہے، شام، اردن اور لبنان، یہ پورا علاقہ بنتا ہے جس کو آج ہم شامات بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں۔ یہ خطہ اس وقت جو ہے وہ امیر المومنین کی عملاً قلمرو کے اندر جو ہے وہ نہیں آ سکا، اور یہاں پہ بیعت جو ہے وہ نہیں کی گئی۔ حالات دن بدن بگڑتے گئے، اور یہاں تک بگڑتے گئے کہ امیر المومنین نے ایک خطبے کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے اس بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ خطبہ نمبر 54 اگر کسی نے جا کے ملاحظہ کرنا ہو تو خطبہ نمبر 54 کو 54 کو جا کے نہج البلاغہ میں مطالعہ کریں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں وَقَدْ قَلَّبْتُ هَذَا الْأَمْرِ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ فَمَا وَجَدْتَنِي يَسَعُنِي إِلَّا قِتَالُهُمْ أَوِ الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ مُحَمَّدٌ فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتَالِ أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ وَمُوتَاتُ الدُّنْيَا أَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ مُوتَاتِ الْآخِرَةِ۔ نہج البلاغہ کے اس خطبے کے اندر امیر المومنین یہ بیان فرما رہے ہیں کہ حالات اس حد تک بگڑ گئے تھے، اور دن بدن ہرزہ سرائیاں اور دن بدن بغاوت کا جو عنصر تھا اہل شام کے درمیان یہاں تک پروان چڑھ چکا تھا کہ امیر المومنین اس خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس امر کو اندر سے باہر الٹ پلٹ کر دیکھا تو مجھے جنگ کے علاوہ کوئی صورت نظر نہ آئی، اور میرے سامنے دو راستے تھے، یا یہ کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے احکام سے انکار کر دوں، لیکن آخرت کی سختیاں جھیلنے سے مجھے جنگ کی سختیاں جھیلنا سہل نظر آیا، اور آخرت کی تباہیوں سے دنیا کی ہلاکتیں میرے لیے آسان نظر آئیں۔ یہ کام جو ہے وہ امیر المومنین نے جنگ کی تیاری کی، اور ہم ان واقعات کو یاوران علی کی جو ہماری ہفتہ وار منگل کے منگل نشستیں ہوا کرتی تھیں، وہاں پر ہم نے جنگ صفین کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ لیا ہے، اور وہاں پر بہت سارے نکات کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ یہاں پہ ایک عبرت کا پہلو یہ ہے، توجہ فرمائیں خوب، جنگ صفین اور یہ جو پیکار ہے
دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں. یہاں پر جن چیزوں کو سمجھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اہل قعود نے امیر المومنین کے زمانے کے اندر جنہوں نے بیعت نہیں کی تھی، اور اس جنگ کے اندر بھی انہوں نے اپنا بنیادی کردار ادا نہیں کیا، نہ لشکر امیر شام میں کھڑے ہوئے اور نہ ہی ادھر سے جو ہے وہ لشکر علی ابن ابی طالب میں آخر تک برقرار رہے. منطق کیا تھی ان کی؟ توجہ کریں، ان افراد کی لاجک کیا تھی؟ یہ لاجک اس زمانے میں نہیں ہے، آج بھی یہی لاجک پائی جاتی ہے، آج بھی وہی اصول پائے جاتے ہیں، آج بھی اسی طرح کے ہیلے اور بہانے خواص کے پاس جو ہے وہ موجود ہیں. خوب، ان کے پاس ایک جو بہانہ اس وقت جو ہے وہ موجود تھا وہ یہ تھا کہ ہم کنفیوز ہو گئے ہیں. توجہ کریں، ہم کنفیوز ہو گئے ہیں، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، کیونکہ اس طرف بھی مسلمان ہے اور اس طرف بھی سامنے جو ہے وہ مسلمان ہے. یہاں تک کہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب کے اندر امیر المومنین کی خلافت کے زمانے کے بارے میں یہ لکھا کہ 3 خلفاء کے بعد اس قدر جو ہے وہ فضا گرد آلود ہو چکی تھی اور عوام اتنی کنفیوز ہو گئی تھی جو ہے وہ شام اور علی کے درمیان کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حق پہ کون ہے. توجہ کریں، سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور ابن تیمیہ اپنا نظریہ بیان کرتا ہے کہ میں ان حالات کے اندر اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں یہی کہوں گا کہ اہل شام جو ہے وہ حق پر تھے اور عوام نے انہی کا ساتھ دیا ہے. توجہ کریں، یہ تاریخ کے حقائق ہیں کہ جن کو جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت ہے. ایک تو یہ بہانہ تھا. دوسرا بہانہ جو ان خواص نے یہاں پر جو ہے وہ اپنایا، کہ جس سے پہلے میں یہاں پہ عرض کروں، اور یہ تھا کہ قتل جناب عثمان کے بارے میں یہ بھی ایک اہم بہانہ ان لوگوں کے پاس تھا کہ بالآخر جو ہے اس قتل کے حوالے سے، کیونکہ شام کی میڈیا مشینری نے یہ پروپیگنڈا کیا تھا اور اس کے لیے خطیب خریدے، اس کے لیے وہ افراد جیسے آج کے زمانے میں سیلیبریٹی افراد ہیں، جیسے آج کے زمانے میں انفلوئنسر اور یوٹیوبرز ہیں کہ جو دھڑا دھڑ صبح و شام لوگوں کے ذہن کے اندر جو ہے وہ ادراکی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ادراکات کی جنگ کے اندر مس انفارمیشنز اور ڈس انفارمیشنز کے ذریعے سے لوگوں کے حب و بغض کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی مدیریت اور ان کی مینجمنٹ کرتے ہیں. خوب یہ کام کیا گیا. ایک تعداد یہاں پہ کنفیوز ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ ایک تعداد تو وہ تھی کہ جو مستقیم امیر المومنین کو اس کا ذمہ دار سمجھ رہی تھی، یہاں تک کہ شام سے نمائندہ امیر المومنین کے پاس بھیجا گیا اور کہا گیا کہ جناب عثمان کے قتل میں شریک افراد ہیں ان کی لسٹ میں دی جائے اور ان افراد کو آپ جو ہے وہ ہمارے حوالے کریں، وگرنہ جو ہے ہم جنگ کے لیے تیار ہیں اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا. امیر المومنین نے اسی ملأ عام کے درمیان کہا کہ یہ شام سے نمائندہ آیا ہے اور اس طریقے سے یہ بات کر رہا ہے. خوب، جو سمجھتے ہیں کہ جو افراد اس قتل میں شریک ہیں باہر نکل آئیں. تو روایت کے مطابق یہ ہے کہ اس بھرے مجمع کے اندر سے بھری تعداد سے 20,000 کے قریب افراد جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس قتل میں شریک ہیں. کیونکہ مسئلہ اس وقت امیر المومنین نے بھی، البتہ یہ ایک الگ بحث ہے، یہاں اس کی جگہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ بات کریں کہ کون کون سے اسباب تھے اس حالت کے جو ہے وہ بننے کے. یہ ایک الگ تاریخی بحث ہے کہ جن میں سے اصل جو تعداد اس قتل میں شریک تھی بھی صحیح، وہ 4 سے 5 سے 6 کے قریب افراد تھے کہ جو خود امیر المومنین کے بھی خلاف تھے. توجہ فرمائیں، اگر کوئی نادان تاریخ کا مطالعہ نہ کرے، اگر کوئی بغض کا بھرا ہوا، اناد کا بھرا ہوا، جہالت کی وجہ سے اگر تاریخ کا مطالعہ نہ کرے تو شاید ان جھانسوں میں آ جائے. لیکن اگر کوئی واقعاً معتدل انداز میں اور حقیقت بین نگاہ سے تاریخ کا مطالعہ کرے تو اسے نہیں بھولنا چاہیے کہ امیر المومنین نے جناب حسنین اور اس کے علاوہ کتنے اپنے اصحاب کو جب یہ محاصرہ ہو چکا تھا جناب عثمان کے گھر کا، تو ان کے دفاع کے لیے جناب امیر المومنین نے جو ہے اس وقت جناب عثمان کے گھر کے دفاع کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے اپنے کتنے افراد کو بھیجا ہوا تھا کہ جا کے جو ہے وہ ان کی حفاظت کریں. کہ خیر اس کے الگ دیگر بحثیں ہیں کہ جس میں ہم یہاں پہ جو ہے وہ نہیں پڑھنا چاہیں گے. خوب، ہم جاننا چاہ رہے ہیں کہ اہل کوفہ کس طرح سے اہل قعود بن گئے، اہل کوفہ نے کس طرح سے غیر جانبدارانہ طرز تدین اپنایا. اگر ہم اس کو دیکھیں
تو یہ طرز تدین 60 ہجری میں نہیں پیش آ رہا. آپ اگر تاریخ کے اندر جائیں تو 34 سال پہلے جنگ صفین کے اندر اس کی ایک خاص بنیاد رکھی گئی کہ آگے چل کے میں آپ کی خدمت میں یہاں پہ چند نکات عرض کروں گا. خوب توجہ فرمائیں. وہ افراد کہ جنہوں نے جنگ صفین کے اندر امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، ان میں ایک بڑی تعداد اور ان لوگوں کی بالخصوص جنہوں نے امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی ہے، وہ چند خواص ہیں کہ جن کے نام ہم فہرست والا کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں. ایک تو تعداد جس نے جنگ صفین کے اندر بنیاد ڈالی کہ تیسرا راستہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے، نہ علی کے ساتھ اور نہ ہی لشکر شام کے ساتھ، بلکہ ہم ایک تیسرا گروہ ہیں. یہ تیسری طرز کا جو ہے وہ دین ہے. خوب یہ کون لوگ تھے؟ سوال، یہ جو علی کے لشکر میں آئے تھے اور آنے کے بعد لشکر سے نکل گئے اور ساتھ نہیں دیا نیزوں پر قرآن بلند ہونے کے بعد. نمبر 1، آیا یہ فاسق تھے؟ آیا یہ منافق تھے؟ آیا یہ کافر تھے؟ یہ فاجر تھے؟ یہ شراب خوار تھے؟ یہ بے نمازی تھے؟ ان کو قرآن کا پتہ نہیں تھا؟ ان کو احکام کا پتہ نہیں تھا؟ یہ سابقہ تاریخ سے آشنا نہیں تھے؟ یہ سب چیزیں تھیں. یہ نہ فاسق تھے، نہ فاجر تھے، نہ منافق تھے، نہ بے نمازی تھے، نہ یہ تھا کہ قرآن سے آشنا نہیں تھے، نہ یہ تھا کہ احکام سے آشنا نہ ہو، نہ یہ تھا کہ گزشتہ تاریخ سے آشنا نہ ہو. سب پتہ تھا. یہ کون لوگ تھے؟ توجہ کریں. اگر ہمیں صفین کی پیکار کے اندر اس طبقے کی خوب سمجھ آ گئی تو آج جس اہل قعود پہ ہم واقعہ کربلا کے اندر بات کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سمجھنا کوئی دشوار نہیں ہے. یہ افراد قاریان قرآن تھے. توجہ فرمائیں. ہم تاریخ میں یہ جملہ سن کے بڑی آسانی سے گزر جاتے ہیں کہ لشکر شام سے قرآن بلند کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے ادھر جو ہے ایک کھلبلی مچ گئی اور ایک تعداد جو امیر المومنین سے دور ہو گئی. یہ سادہ سا جملہ سن کے ہم تاریخ کے اس جو ہے وہ مسئلے سے بڑی سادگی سے ہم گزر جاتے ہیں. لیکن تھوڑا سا آئیں ذرا اس مسئلے کا جائزہ لیتے ہیں. آپ کی توجہ رہے، جو حیثیت آج کے زمانے کے اندر مجتہد کی ہے، مرج تقلید کی ہے، یا جو حیثیت آج کے زمانے میں مفتی کی ہے، یا جس کو مفتی اعظم کہتے ہیں، اسلامی معاشرے میں جو حیثیت آج ان افراد کی ہے، یہی حیثیت اس زمانے کے اندر اہل قرآن کی تھی. ان افراد کی تھی جو قرآن کے قاری ہیں، جو قرآن کے مفسر ہیں، جو قرآن کی تلاوت دیتے ہیں، جو قرآن کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں. یہی حیثیت ان افراد کی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کی رحلت کے بعد بلاخر خلافت دوم سے ہی حدیث پر پابندی لگا دی گئی تھی. اس کی بھی وجوہات تاریخ نے نقل کی ہے، وہ ابھی بحث ہمارے نہیں ہے کہ ہم اس میں یہاں پہ پڑھیں. لیکن حدیث پر پابندی لگنے کی وجہ سے اور بہت ساری فقہی پیچیدگیاں کہ جو صدر اسلام سے جتنا فاصلہ بڑھتا گیا اس کے بعد ایجاد ہوتی گئیں، اس وقت اتنی پیچیدگیاں ایجاد نہیں ہو چکی تھیں. اس لیے جس کو بھی کوئی سوال کرنا ہوتا، کچھ پوچھنا ہوتا، یہ جو بہت سارے مجتہدین تھے، یہ جو بہت سارے مفتی تھے اور مفتی اعظم ان میں سے بعض شخصیات تھیں، لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے. لوگ ان سے آ کے اپنے دین کو ٹھیک کرواتے تھے. ان سے آ کے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے کے اندر بتائیں کہ دین کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اور وہ ان کا جواب دیتے تھے. اور لوگوں کے لیے ایک طرح کی ایک بنیادی حیثیت، دینی حیثیت جو ہے وہ ان شخصیات کی پائی جاتی تھی. جنگ صفین کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ان میں سے وہ تعداد تھی کہ جنہوں نے اس مسئلے کے اندر جب ادھر سے قرآن نیزوں پہ اٹھایا گیا اور ان کی منطق یہ تھی کہ ہم مسلمان سے نہیں لڑ سکتے، ہم کیسے، جیسے آج ہمارے زمانے میں، توجہ کریں، آج ہمارے زمانے میں اگر کل یہی سعودی عرب، کل یہی امارات، کل یہی قطر، کل یہی کویت کہ جہاں پر جو ہے سب سے زیادہ قرآن چھپتا ہے، سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے، یا ایسے ہی نام نہاد دیگر مسلمان ممالک کہ جو امریکہ کو بھی اڈے دیں، ان کی اسرائیل کے ساتھ بھی نارملائزیشن موجود ہو، اور کوئی یہ کہے کہ جناب آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر جو ہے وہ کل ان اڈوں کے اوپر اگر حملہ کیا گیا ہے تو آپ کہیں گے کہ جناب یہ تو حرمین شریفین کے خلاف ہے، یا مثال کے طور پہ یہ تو مسلمان ممالک ہیں. آج پیچیدہ ہے نا ہمارے لیے سمجھنا، آج ہمیں پیچیدگیوں کا شکار ہو گئے ہیں، نہیں سمجھ آ رہی ہے. آپ نہیں آج پیچیدگی کا شکار ہوئے، تاریخ کے اندر یہ پیچیدگی موجود رہی ہے.
امیر المومنین کے لشکر سے، توجہ کریں یہ تاریخی عبرت ہے، عدد کو یاد رکھیے گا، امیر المومنین کے لشکر سے ان قاریان قرآن کی جو تعداد لشکر سے جدا ہوئی اور یہ اہل قعود بنے اور انہوں نے کہا کہ نہ علی کا ساتھ دیں گے اور نہ ہی جو ہے وہ لشکر شام کا ساتھ دیں گے، یہ تعداد کتنی ہے؟ تاریخ نے نقل کیا ہے 30,000 کے قریب ان قاریان قرآن نے امیر المومنین کے لشکر سے اپنے آپ کو جدا کیا اور یہ ایک تیسرے طبقے کے طور پر وجود میں آئے۔ توجہ کریں کتنی تعداد ہے؟ 30 نہیں، 300 نہیں، 3,000 نہیں، 30,000 کے قریب قاریان قرآن اور وہ افراد کے لوگ جن سے دین سیکھتے تھے، یہ لشکر امیر المومنین کے لشکر سے جدا ہوتا ہے اور ادھر سے لشکر شام سے بھی 200 کے قریب افراد جو ہیں اس درمیان میں باہر نکلتے ہیں لشکر شام سے بھی۔ اچھا یہ 200 کون سے تھے؟ توجہ کریں، یہ 200 وہ افراد تھے کہ جو شام میں مدینہ سے گئے ہوئے تھے قرآن سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیمات دینے کے لیے، یہ بھی قاریان قرآن تھے۔ ان کا موقف کیا تھا کہ ہم اس جنگ کے اندر نہ علی کے ساتھ ہیں نہ لشکر شام کے ساتھ ہیں، ہم مسلمان سے جو ہے وہ اس طرح سے خون بہانا اور یہ لڑنا جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے اور اس لیے ہم جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ ان میں سے کچھ خواص ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ علی حق کے اوپر ہے، علی کا حق ہونا تو ایسا نہیں ہے کہ کسی کو نہ پتہ ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت مسلمان کشی کی بات ہو رہی ہے، ہم کیسے اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں کہ کل جو ہے وہ مسلمان ہی مسلمان کے جو ہے وہ ہاتھا پائی اس کے ساتھ جو ہے وہ کر رہا ہے، لہٰذا ہم جو ہے وہ ساتھ نہیں دیں گے۔ یہاں پہ توجہ فرمائیں، آپ نا آج 2026 میں 1400 سال کی تاریخ کے فاصلے پر آج خود کو پرکھیں، اگر میں اور آپ سب اس زمانے کے اندر موجود ہوتے، ایسی صورتحال پیش آئی ہوتی، ہم کیا کرتے؟ آج ہم پھنس جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ جناب وہ کیسے ممکن ہے کہ یہ شخصیت جس کے بارے میں اتنی تعریفیں موجود ہیں، جس کے بارے میں فلاں بات بھی ہے، فلاں چیز بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، یہ کیسے ٹریک سے اترے ہوئے ہو سکتے ہیں؟ دیکھ رہے ہو 30,000 تاریخ کے 30,000 نظر آ رہے ہیں؟ یہ فاسق نہیں ہے، یہ فاجر نہیں ہے، یہ بے دین نہیں ہے، یہ داڑھی موڑ نہیں ہے، یہ بے نمازی نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے جن کو تجوید نہیں آتی، یہ وہ نہیں ہے جن کو قرآن نہیں آتا، متدین، نمازی، صوم و صلات کے پابند، قرآن کی تلاوت اور قرآن کے بارے میں سمجھ ان سے زیادہ کس کو ہوگی؟ یہی تو پڑھا رہے ہیں معاشرے کو قرآن، یہی تو اللہ کی کتاب کی تفسیر کر رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ یہ 30,000 افراد علی ابن ابی طالب کا ساتھ نہیں دیتے۔ ولی کی کمر پہ خنجر کیا ہوتا ہے سمجھ سکتے ہیں؟ جنگ کے اندر علی کن کے ہمراہ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ یہ 30,000 یہاں سے نکل گئے اور ادھر سے 200 کے قریب تعداد وہاں سے نکل گئی۔ ذرا مقایسہ کریں 30,000 کا اور 200 کا، کوئی مقایسہ ہے آپس میں؟ ولی کیسے مجبور ہوتا ہے اپنوں کے ہاتھوں؟ یہ جو ہم آج بڑے آرام سے کہہ رہے ہیں پروردگارہ امام زمانہ کو جلدی بھیج تاکہ جو ہے وہ ظلم کا کلا کما ہو، امریکہ و اسرائیل نیست و نابود ہو، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ آئیں ذرا تاریخ کے جروکوں کے اندر اور تاریخ کے آئینے میں اپنے آپ کو پرکھیں۔ یہ آسان ہوتا ہے معاشرے کے لیے کہ جب لوگ خواص کی بنیاد پر کسی چیز کی طرف آتے ہیں، اصولوں کی بنیاد پر کم دین کی طرف آتے ہیں، جب اس حالت کے اندر 30,000 کا لشکر ایک طرف جا رہا ہے، آپ اپنی جگہ پہ باقی رہیں گے؟ آپ پھر بھی علی کا ساتھ دیں گے؟ آج تو کہنا آسان ہے، ہم بڑے آسانی سے کہہ سکتے ہیں، یہ آسان تھا۔ اگر کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ حسین ابن علی کا ساتھ نہ دے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 30,000 نکل کے گئے ہیں، کل ان کی نسلیں نہیں ہیں؟ کل انہی کے عشیرے نہیں ہیں؟ کل انہی کے قبیلے نہیں ہیں؟ کل انہی کی نسلوں در نسلوں میں سے افراد نہیں ہیں؟ کتنا عرصہ گزرے، مگر عرصہ بھی اتنا نہیں گزرا۔ صفین کے 34 سال بعد واقعہ کربلا جو ہے وہ رونما ہو رہا ہے۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں 3 سے 4 کے قریب شخصیات کے بارے میں عبرت کے طور پہ ہم بیان کریں گے
کہ جنہوں نے عہد امیر المومنین میں امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، اور یہ اپنے زمانے کے خواص تھے، ان کے تاریخ میں نہایت نمایاں کردار ہیں، ان کی گزشتہ تاریخ کے اندر ان میں سے ہر شخص ایسا ہے کہ جس سے آرام سے نہیں گزر سکتے آپ، ان میں سے ہر شخص ایسا ہے۔ خوب پہلی ایک شخصیت کہ جو اہل قعود قرار پائی عہد امیر المومنین میں، ابو درداء کہ میں نے جو 8 افراد کی لسٹ آپ کی خدمت میں بیان کی، ان میں سے سب سے آخری نام میں نے ان کا لیا تھا، جناب ابو درداء، نہایت ہی عوامی شخصیت، عوام میں مقبول، متدین، اہل علم، حتیٰ بعض آیات جو اخوت سے متعلق ہیں اس میں بھی ان کی ایک بڑی خاص حیثیت اس کے اندر ان کی پائی جاتی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں، توجہ فرمائیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جناب سلمان فارسی جو بعد میں جناب سلمان محمدی قرار پائے، جب رسول اکرم نے مدینہ پہنچنے کے بعد مہاجرین اور انصار کے درمیان عہد اخوت باندھا تھا، عقد اخوت باندھا تھا اور ایک بھائی چارہ ان کے درمیان ایجاد کیا تھا، اس وقت جناب سلمان محمدی یا سلمان فارسی کا عقد اخوت کس کے ساتھ باندھا تھا؟ توجہ کریں، چھوٹی شخصیت ہے جناب سلمان محمدی، سلمان فارسی چھوٹی شخصیت ہیں۔ رسول اللہ جب مہاجرین اور انصار کے درمیان عقد اخوت باندھ رہے تھے تو اس میں جناب سلمان فارسی کا ہاتھ ابو درداء کے ہاتھ پہ دیا اور ان کے درمیان عقد اخوت باندھا، بھائی چارہ جو ہے، وہ جو دین کے اندر اخوت کا جو ایک مفہوم موجود ہے وہ ان 2 افراد کے درمیان جو ہے وہ ایجاد کیا۔ جنگجو انسان تھا، نڈر اور بہادر انسان تھا، ڈرپوک نہیں تھا، منافق بھی نہیں تھا۔ توجہ کریں، یہ جو ہمیں لگتا ہے نا کہ شاید جو آ کے اہل قعود بن جاتے ہیں، جو حق اور باطل کے درمیان میں لٹک جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، اہل وقوف بن جاتے ہیں، وقف کر لیتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، شاید یہ کوئی بے دین لوگ ہیں، شاید یہ کوئی بے نمازی لوگ ہیں۔ نہ، تاریخ میں دیکھیں کون لوگ ہیں۔ جناب عمر کے زمانے میں، خلیفہ دوم کے زمانے میں، دمشق کے قاضی کی حیثیت سے جو ہے وہ ان کو بھیجا گیا۔ معلم اور مفسر ہونے کے عنوان سے بھی اس فرد کی جو ہے وہ شہرت اور حیثیت موجود تھی۔ اب آپ توجہ کریں کتنا درد آور جملہ ہے، توجہ کریں۔ جب انہی سے کہا گیا کہ جنگ صفین کے اندر آپ بالآخر کدھر ہو، یا ان سے پوچھا گیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے آج ہم سوچتے ہیں نا کہ اگر وہ فلاں مولانا صاحب، فلاں آغا صاحب، فلاں مفتی صاحب، فلاں مجتہد صاحب اگر وہ اس بارے میں کوئی بات کر دیں تو ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو فالو کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے پیروکار ہیں، اگر وہ کہتے ہیں یہ چیز ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ پھر ٹھیک نہیں ہے۔ جب ابو درداء سے کہا گیا کہ جناب ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ، جیسے ہم آج پوچھتے ہیں نا کئی مسائل کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، تو ابو درداء کا درد آور جو جواب تھا وہ کیا تھا کہ اگر میں آیات اور روایات کو دیکھوں، ظاہر ہے قرآن کا مفسر تھا اور بہت سارے حقائق کا عالم تھا، اس نے کہا کہ روایات اور آیات کو اگر میں دیکھتا ہوں تو علی کے بارے میں فراوان موجود ہیں، ثابت ہے کہ علی حق کے اوپر ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جنگ صفین کے اندر مسئلہ اس وقت دونوں طرف مسلمانوں کی جنگ کا ہے، یہ بھی مسلمان ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، لہٰذا اس جنگ کے اندر میں غیر جانبدار رہنے کو ہی ترجیح دوں گا۔ توجہ فرمائیں، 61 ہجری کے اہل قعود اور اہل قعود کی منطق نئی منطق نہیں ہے، یہ تاریخ کے اندر پائی جا رہی ہے۔ یہ ایک شخص ہے۔ دوسرا شخص اسامہ بن زید ہیں۔ 18 سال کی عمر میں رسول اکرم نے، وہ جو آپ تاریخی واقعہ سنتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی کے آخری ایام ہیں اور ایک لشکر کو رسول اکرم روانہ کرنا چاہ رہے ہیں جنگ کے لیے، اور اس 18 سال کے جوان یعنی اسامہ بن زید کو اس لشکر کی کمانڈ دیتے ہیں اور فرماتے بھی ہیں کہ جو بھی اس لشکر اسامہ سے سرپیچی کرے گا اور اس میں شامل نہیں ہوگا تو فرماتے ہیں کہ میری لعنت اس کے شامل حال ہوگی، رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ توجہ کریں، اسامہ چھوٹا نام نہیں ہے،
اسامہ بن زید۔ رسول اکرم نے کئی بار فرمایا تھا کہ میرے نزدیک لوگوں میں بہت زیادہ محبوب ہے اسامہ بن زید۔ ایسی شخصیت نے امیر المومنین کی بیعت بھی نہیں کی اور جنگ صفین میں بھی شامل نہیں ہوئے۔ عسکری اور علمی میدان کے اندر نہایت نمایاں شخصیت تھی، یعنی کمانڈر بھی تھے، مجتہد بھی تھے۔ توجہ کریں، عسکری اعتبار سے کمانڈر، علمی اعتبار سے مجتہد اور مفتی، علامہ، آیت اللہ اپنے زمانے کے، لیکن نہ امیر المومنین کی بیعت کی اور جنگ صفین کے اندر حق و باطل کے مارکے میں امیر المومنین کا ساتھ بھی نہیں دیا۔ اور حتیٰ جناب عثمان کے قتل کے بعد تو ان کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اب تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، کنفیوز ہو گئے ہیں اور بڑی آزمائش والی حالت ہے، لہٰذا سائیڈ اختیار کر لو۔ حق و باطل کے درمیانی حالت نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، کربلا جس دین کو سمجھاتا ہے، مکتب اہل بیت جس دین کی پیروی کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، اس کے اندر حق و باطل کی درمیانی حالت نہیں ہے ہمارے پاس، جو آج ہم ڈھونڈتے ہیں کہ جو ہے ادھر بھی کھڑے نہ ہو، ادھر سے بھی کھڑے نہ ہو، گرین کارڈ بھی مل جائیں، وہ مسئلے بھی حل ہو جائیں، اور ادھر سے جو ہے وہ قلبی وابستگیاں جو ہے محاذ حق کے ساتھ بھی رہیں، لیکن گرین کارڈ بھی باطل نہ ہو، یہ بھی نہ ہو، وہ بھی مسئلہ نہ ہو، نوکری بھی نہ جائے اور لاگ بھی لگی رہے ہماری، درمیانی حالت نہیں ہے۔ کربلا کے اندر توجہ فرمائیں، 10 محرم کے ایام کے اندر ہم نے کس چیز کی تمرین کرنی ہے، ہم نے کس چیز کی پریکٹس کرنی ہے؟ یہ مجلسوں میں آنا جانا، یہ گریہ، یہ عزاداری در حقیقت اس طرز حسینی کو اپنانے کی مشق کرنے کے لیے ہے کہ مولا یہ جو کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنا معکم فافوز فوزا عظیما، کہ مولا اگر میں کربلا میں ہوتا تو آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا، یعنی کیا مطلب؟ مولا درمیانی حالت نہیں ہے۔ اگر حسین حق کے اوپر ہے تو پھر سامنے باطل ہے، اگر علی حق کے اوپر ہے تو پھر سامنے باطل ہے، کوئی درمیانی نام نہیں ہے اس کا۔ جو تاریخ کے اعتبار سے اور دین شناسی کے اعتبار سے درمیانی حالت کے قائل ہو گئے ہیں، آج تک آپ دیکھ لیں غزہ کی جنگ کے اندر کہاں پہ تھے یہ لوگ، طوفان الاقصی کے اندر ان کا کیا کردار تھا، لبنان کی جنگ کے اندر ان کا کیا کردار تھا، جنگ رمضان کے اندر اور اس کے بعد یہ جو 3 مہینے سے بھی زیادہ کا عرصہ گزرا، 110 دن سے بھی اوپر کا عرصہ گزرا، خوب اس کے اندر ان کا موقف کیا تھا، ان کی دینداری کے اندر کیا تھا؟ ان کے بیان آئے ہیں، انہوں نے مرد آباد امریکہ کہا ہے، مرد آباد اسرائیل کہا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے، حق کی مورل سپورٹ کی ہے۔ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ نہ میں امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ بھی نہیں ہوں اور اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ بھی نہیں ہوں، نہ میں علی خامنہئی کی حمایت کے لیے تیار ہوں اور نہ ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ اور ادھر سے نیتن یاہو کی حمایت کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو جو ہے نا بڑے معتدل لوگ ہیں جی، امام زمانہ کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور اللہ کی حاکمیت زمین پہ قائم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال استنجا طہارت ٹھیک کرو، غسل ٹھیک کرو، تجوید ٹھیک کرو، تو انشاءاللہ مسئلے سارے حل ہو جائیں گے۔ اپنا ٹائم پہ خمس دے دو، صدقہ نکال دو، جمعے والے دن سفید کپڑے پہن لو، غسل کر لو، جمعرات کو دعائے کمیل پڑھ لو، زیارت عاشورہ پڑھ لو، اور 40 ہے تو زیارت پہ چکر بھی لگاؤ، بس فی الحال ہماری اتنی ذمہ داری ہے۔ توجہ کریں، تاریخ ہمیں یہ آئینہ دکھاتی ہے کہ جن لوگوں نے حق کا ساتھ نہیں دیا آپ سے بہتر دیندار تھے، آپ سے بہتر تجوید ٹھیک تھی ان کی، آپ سے بہتر قرآن کی تفسیر آتی تھی انہیں، یہ قائم اللیل لوگ تھے، یہ راتوں کو سونے والے نہیں لوگ تھے۔ قرآن کی تلاوتیں اگر کوئی ان کی سنتا تو جھوم رہا ہوتا تھا، لیکن بھولیے گا مت، حق کا ساتھ نہیں دیا۔ جب حق کو نصرت کی ضرورت تھی انہوں نے نصرت نہیں کی۔ جناب اسامہ بن زید کے بارے میں جو اصطلاح امام جعفر صادق علیہ السلام نے استعمال کی وہ ہے اہل وقوف۔ اہل وقوف یعنی حق اور باطل کے درمیان جو لوگ ٹھہر گئے، جنہوں نے نہ حق کا ساتھ دیا اور نہ ہی جب وہ باطل کا ساتھ دیا، یہ ان میں درمیان میں جب وہ ٹھہر گئے۔ جناب اسامہ بن زید نے بعد میں توبہ طائب ہوئے اور امیر المومنین کی بیعت کی، لیکن پھر بھی کسی جنگ کے اندر کوئی نمایاں کردار اس شخصیت کا جو ہے وہ نہیں پایا جاتا۔ تیسری اہم شخصیت تاریخ کے اعتبار سے، جیسے آج ہمارے زمانے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، اگر آپ دین کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، ذکر اہل بیت،
فضائل اہل بیت کے بارے میں دیکھیں تو ان کا اتنا لکھا ہوا ملتا ہے کہ بندہ جو ہے سنتے ہوئے سر جو ہے وہ ہلاتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ کتنی مدح اہل بیت کی ہیں۔ آئیں ذرا تاریخ کے اندر آپ کو ایک ایسے مداح کا نام سناتے ہیں، اور تاریخ میں ایک ایسے فرد کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ جس نے علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی نہیں کی اور جنگ صفین کے اندر علی کی ہمراہی بھی نہیں کی۔ لیکن اگر آپ تاریخ کے اندر اس انسان کی اگر فضائل کو جا کے پڑھیں اور اس کے بارے میں جو نگاہ پائی جاتی تھی اس کو جا کے پڑھیں تو آپ دیوانے ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ اور اس فرد کا نام ہے حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت شاعر رسول، آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ اس کی نسبت خاص قسم کی جو ہے وہ توجہ رکھتے تھے۔ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تک حسان بن ثابت ہم سے متعلق ہے اور اس حق کے راستے پہ رہے گا تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اس کی زبان سے جاری ہونے والے جو اشعار ہیں، جو اس کی زبان یہ جو استعمال کر رہا ہے شعر کی زبان، یہ شعر کی زبان اس کی اپنی نہیں ہے، جبرائیل کی زبان ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ ہضم ہونے والی باتیں ہیں آرام سے، کہ جب تک یہ اس حق کے محاذ کے اوپر ہے حسان بن ثابت، ان کی جو زبان ہے، یہ جو اشعار بیان کر رہے ہیں، یہ زبان اس کی اپنی نہیں ہے۔ نطق روح القدس علی لسانک، فرمایا تھا کہ یہ زبان جبرائیل ہے جو زبان اس کی استعمال کر کے ان اشعار کو بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ اور عرض کروں گا ان کے لیے جو ملنگانہ انداز میں دین کو اپنائے اور سمجھتے ہیں نہیں جی علی کی مدح، اور انہوں نے تو علی کے بارے میں بہت شعر لکھے ہیں، انہوں نے تو اہل بیت کے فضائل میں بہت کچھ لکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ معاشرے کی اصلاح کے اندر اس انسان نے کیا کردار ادا کیا ہے؟ یہ بہت سارے لکھنوی شعراء، یہ بہت سارے اردو ادب کے شعراء، سوال یہ ہے کہ لکھنے کے علاوہ وہ روح، وہ حماسہ، وہ ولی کی حمایت اپنے زمانے کے اندر حق کے دفاع کے لیے کیا کیا ہے؟ کسی کنج عزلت کے اندر بیٹھ کے، گوشہ عزلت میں بیٹھ کے خالی ذہن میں جو اشعار ہیں ان کو لکھ کے بیان کر دیا ہے۔ تم حسان بن ثابت سے زیادہ اوپر نہیں جا سکتے، ہاں، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نطق روح القدس علی لسانک، حسان بن ثابت سے زیادہ غدیر کو بیان کر سکتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے جب من کن تو مولا فاضا علی مولا کو بیان کیا رسول اللہ نے اس خطبہ غدیر کے اندر، اس کے بعد جس انسان نے اس جملے کو ہنر کی زبان میں اور اشعار کی زبان میں پیش کیا، اس شخص کا نام حسان بن ثابت ہے۔ پہلا قصیدہ کس نے بیان کیا؟ پہلی فضیلت شعر کی زبان کے اندر کس انسان نے بیان کی؟ حسان بن ثابت نے۔ لیکن آئیں ذرا تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ یہی شخص جب علوی دور کے اندر پہنچتا ہے، امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، امام کی رکاب میں تلوار اور شمشیر اٹھاتا ہے فتنہ شام کے مقابلے میں یا نہیں اٹھاتا؟ یہاں برعکس ہے، ابھی میں جزیات میں نہیں جاؤں گا، یہاں برعکس ہے کہ اسی شخص نے بعد میں انہی اشعار کی صلاحیت کے ذریعے سے لوگوں کو علی ابن ابی طالب کے خلاف کھڑا کیا، لشکر حق کے مقابلے میں کھڑا کیا۔ چھوٹا نام ہے لیکن اسی کے ساتھ دو اور نام تاریخ کی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں۔ شاعر کیسا ہو، شاعر کیسا ہو، نہ ہر شعر پہ سر دھن لیا کرے، نہ ہر شعر کو سٹیٹس پہ لگا لیا کرے، نہ ہر اس طرح کی چیزوں پہ بیٹھ جایا کرے۔ تاریخ میں دو اور شاعر ہیں، کمیت اسدی اور دیبل خزائی۔ ایک کمیت اسدی امام باقر کے زمانے کا شاعر ہے اور مورد عنایت ہے امام باقر کے، اور دوسرا شاعر دیبل خزائی ہے، دیبل خزائی کہ جو امام رضا کا مورد تائید شاعر ہے۔ ان دونوں کے بارے میں بھی ان دونوں اماموں نے یہی جملہ فرمایا، نطق روح القدس علی لسانک، کہا کہ یہ دیبل خزائی جو ہے خود شعر نہیں کہہ رہا، یہ کمیت اسدی خود شعر نہیں کہہ رہا اہل بیت کی مد میں۔ اور پھر ان کے اشعار کو جا کے اٹھا کے دیکھیں کیسے اشعار ہیں، جس میں ظلم کو للکارا گیا ہے، جس میں ائمہ کی امامت اور ولایت کو یوں پیش کیا گیا ہے کہ ظلم کے ایوان لرزیں۔ دیبل خزائی اس بے عمل انسان کا نام نہیں ہے کہ جس کا حلیہ بھی دیکھنے کے قابل نہیں ہے اور کسی کنج عزت میں بیٹھ کے خالی جو ہے وہ اشعار لکھ رہا ہے اہل بیت کی فضیلت کے اندر۔ یہ کہاں اور دیبل خزائی کہاں؟ آج کیسا شاعر چاہیے؟ آج کیسا نوحہ خان چاہیے؟ آج نوحوں کا متن کیسا ہونا چاہیے؟
خالی اس کی بنیاد پہ کسی کو شاعر آل محمد کہہ دینا کہ اس نے مدح اہل بیت میں بہت سارے اشعار کہے ہیں، تو حسان بن ثابت کو کہاں رکھیں گے آپ، جس نے سب سے پہلے غدیر کا قصیدہ پڑھا، اور یہی شخص بعد میں جو وہ ساتھ نہیں دیا۔ شخصیتی اعتبار سے نڈر اور بہادر شخصیت نہیں تھی، اسی لیے رسول اللہ کے ساتھ کسی بھی جنگ میں شامل نہیں ہوئے، جنگوں کے اندر فرنٹ پہ جا کے کبھی بھی نہیں لڑے۔ جنگ خیبر کے ٹائم پہ اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ ایک قلعے میں جا کے پناہ لی، لیکن جو ہے ان کی زبان صدر اسلام کے اندر اسلام کے دفاع کے لیے اشعار کے ذریعے سے جو ہے وہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ لیکن افسوس یہ، کل کا مدافع حق اور رسول اللہ کا منظور نظر جب علی کی بیعت کا معاملہ آتا ہے اور بعد میں صفین کا معاملہ، تو یہاں پر امیر المومنین کی ہمراہی نہیں کرتے۔ چوتھا اور تقریباً سمجھیں کہ آخری جو فرد ہے وہ زید بن ثابت۔ تین نام میں نے اب تک جب خدمت میں عرض کیے ہیں، ابو درداء، اسامہ بن زید، حسان بن ثابت، اور چوتھا نام ہے زید بن ثابت۔ توجہ فرمائیں، یہ ذرا کیس سٹڈی کریں، خوب غور و فکر کریں کہ یہ شخص کون ہے۔ کاتب وحی ہے زید بن ثابت، کاتب وحی۔ رسول اللہ کا جو ایڈمنسٹریشن کا سسٹم تھا اور جو خط و کتابت بھی تھی، وہ خط و کتابت کے لیے جس فرد کا تقرر کیا گیا تھا وہ زید بن ثابت تھا۔ کاتب وحی ہونے کے علاوہ جتنی بھی مختلف ادیان اور مختلف مدینہ سے باہر مختلف علاقوں کے لیے جو خط و کتابت ہوتی تھی، اس کے لیے رسول اللہ کی طرف سے جو کتابت کا کام انسان کرتا تھا اس کا نام زید بن ثابت ہے۔ حتیٰ رسول اللہ کا اتنے منظور نظر تھا یہ شخص کہ رسول پاک نے جو عبری زبان کے اندر یہودیوں کے اور مختلف جگہ سے خطوط آتے تھے، ان خطوط کے جواب کے لیے، ان کو پڑھ کے ان کے مطابق جواب دینے کے لیے بالآخر ضرورت تھی اس انسان کی کہ جو عبری زبان جانتا ہو۔ رسول اکرم نے زید بن ثابت کی ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ عبری زبان سیکھیں تاکہ ان خطوط کا بعد میں جو ہے وہ جواب لکھ کر بھیجا جا سکے۔ ٹاپ سیکرٹ قسم کے بھی جو خط آتے تھے کہ جن سے فقط رسول اللہ مطلع ہوتے تھے یا بھیجنے والا مطلع ہوتا تھا، ان کی اطلاع جناب زید بن ثابت کو بھی ہوا کرتی تھی۔ توجہ کریں کس سطح کا انسان ہے کہ رسول کی رحلت کے بعد اپنے زمانے کے ولی کی بیعت بھی نہیں کر رہا اور صفین میں ہمراہی بھی نہیں کر رہا۔ یہ جو ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں نا، اطمینان کے ساتھ الحمدللہ آغا صاحب خمس بھی دیتے ہیں، مجلس بھی کراتے ہیں، دسترخوان امام حسن بھی لگاتے ہیں، ماشاءاللہ محرم شروع ہو گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک 3-4 مجلسیں تو بڑی نارمل ہے جن میں ہم شرکت کرتے ہیں، بچوں کو بھی لے جاتے ہیں، گھر پہ علم بھی لگا ہوا ہے، اور ماشاءاللہ بڑے نظام ہمارے چل رہے ہیں۔ ہم تو بڑے پکے امام کے یاور اور ناصر ہیں۔ آئیں ذرا تاریخ کو دیکھیں، یا بعض اوقات ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ایک پوری قوم ایک طرف کھڑی ہوتی ہے اور کچھ خواص، بے خاصیت قسم کے بعض خواص قومی اجتماعات کے اندر اپنا رول ادا نہیں کرتے، اور جب پوری قوم ایک جگہ پہ کھڑی ہوتی ہے وہاں پہ آ کے اپنے ہونے کا اظہار نہیں کرتے، احساس نہیں دلاتے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ دیکھ رہے ہیں خواص کی شخصیتوں پہ نہ دکھائی دینے والے بیڑے کون سے پڑے ہوئے ہیں، پاؤں میں بیڑے کون سے ہیں؟ خواص کی گردنوں کے اندر وہ کون سے توق ہیں جو حق کے محاذ پر ان کو ہمراہی نہیں کرنے دیتے؟ یہ چھوٹا نام ہے، کاتب وحی، امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور یہ جب 11 سال کے تھے اور رسول اللہ نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی، جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جب رسول اللہ ٹھہرے تو یہ جوان 11 سال کا جوان اپنی ماں کی طرف سے رسول اللہ کے لیے ہدیہ لے کے آیا۔ جب یہ رسول اللہ وہاں پہ پہنچے تو گھی، دیسی گھی ہدیے میں لے کے آیا، اور اس کے افتخارات میں سے یہ چیز تاریخ نے نقل کر کے رکھ دی ہے کہ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں
تو پہلا شخص جس نے رسول اللہ کو تحفہ دیا ہے یہ 11 سال کا جوان تھا. یہ 11 سال کا جوان بچہ یا اس عمر کا فرد، اس نے جا کے رسول اللہ کو تحفہ دیا ہے. رسول اللہ کے زمانے میں مطیع محض، خوب ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کسی ایسے بندے کو تو نہیں رکھیں گے کاتب کے طور پہ، کسی اتنا تو قریب نہیں آنے دیں گے کسی ایسے فرد کو کہ جس پہ اطمینان نہ ہو، جس پہ اعتماد نہ ہو. ظاہر ہے کتابت، توجہ فرمائیں اس نقطے پہ غور کریں، کتابت کا کام MOU سائن کرنا، ایگریمنٹ سائن کرنا، مختلف قسم کی چیزوں کے اوپر لکھنا، جواب دینا، یہ ہر بندے کے ہاتھ میں کام نہیں دیا جاتا. اتنا مورد اعتماد انسان. آپ کو پتہ ہے یہ کون انسان تھا جناب زید بن ثابت؟ خدا کے لیے ان باتوں کو نا درس سے ہٹ کر بعد میں خوب سوچیں، ان کے اوپر جائیں، مزید تحقیق کریں اس کے اوپر. جناب زید بن ثابت وہ انسان ہے کہ جناب ابن عباس جو قرآن کے مفسر ہیں اور بڑی نمایاں اسلام کی شخصیت ہیں، اس انسان کی یعنی جناب زید بن ثابت کی عظمت کے، علمی عظمت کے اتنے قائل تھے کہ اگر انہوں نے کبھی کہیں جانا ہوتا تو گھوڑے کی لگام جناب ابن عباس پکڑتے تھے تاکہ یہ سوار ہو سکیں یا گھوڑے سے اتر سکیں. سمجھ رہے ہیں کس پائے کا بندہ ہے، کس پائے کی شخصیت ہے. آپ مجھے یہ بتائیں انصاف سے، توجہ کریں، اگر ایسے لوگ امیر المومنین کی 25 سال جو ظاہری خلافت امیر المومنین کو میسر نہیں آئی اور آج لوگ جوک در جوک علی کی طرف آ رہے ہیں، اس وقت اگر ایسے خواص علی کا ساتھ نہیں دیں گے تو معاشرہ کدھر جائے گا بعد میں. توجہ کریں، دیکھ رہے ہیں حق تاریخ میں کیسے مظلوم رہا ہے، دیکھ رہے ہیں کہ زمانے کے اندر ولی کس طرح سے اپنوں کے ہاتھوں محروم ہو رہا ہے. ظاہر عوام تو دین ان سے لے رہی ہے، عوام تو قبلہ و کعبہ ان کو سمجھتی ہے، عوام تو حجت الاسلام ان کو سمجھتی ہے، اور یہ لوگ کس طرح سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. پس اہل قعود اور اہل وقوف جنہوں نے عہد علوی کے اندر امیر المومنین کا ساتھ نہیں دیا، ان کی منطق کے اندر 2 بنیادی چیزیں تھیں. ایک خلیفہ سوم کے قتل کو امیر المومنین پہ ڈالنا، اور آخر میں جا کے غیر جانبداری کہ جناب مسئلہ بڑا گمبھیر ہو گیا ہے اور ہم جو ہے یہاں پہ اس فتنے کا حصہ نہیں بن سکتے، اس آزمائش کا حصہ نہیں بن. جیسے آج ہم نے دین اپنایا ہوا ہے، بڑا سستا دین، جی ہم انتظار میں ہیں امام زمانہ آئیں گے تو ٹھیک کر دیں گے. اور روایات کے اندر یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے کوئی حکومت قائم نہیں ہوگی، کوئی سیاسی نظام نہیں بنے گا، استنجا طہارت ٹھیک کرو، قرات ٹھیک کرو، فقہی احکام پہ گرپ ہونی چاہیے آپ کو، نماز روزہ ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا، بس اتنا کافی ہے. امام آئیں گے تو خود ہی ساروں کو ٹھیک کریں گے. ان سے زیادہ نکمے دیندار ہیں کوئی؟ کہ اگر امام نے تمہاری کسی ایسی زحمت کے بغیر آنا تھا تو امام گئے کیوں ہیں؟ کیوں گئے؟ مگر تم اس زمانے کے لوگوں سے زیادہ دیندار ہو اور دین کے ظواہر کے پابند ہو کہ جن کے ہوتے ہوئے امام غیبت میں چلے گئے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ امام زمان کے آنے کے بعد جو کربلا برپا ہونی ہے، اور آج غیبت کبریٰ کے زمانے کے اندر جو حق اور باطل کے درمیان کربلا برپا ہے، ہم اس میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم کہیں اہل قعود تو نہیں ہیں، کسی کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا کہ اہل قعود ہے یا نہیں ہے. یہ طرز زندگی، یہ طرز مسلمانی بتا رہی ہے کہ یہ کہاں پہ ہے. آج آپ کے سامنے 110 دن سے زیادہ کے قریب جنگ رمضان گزری ہے. آج حق و باطل کی اس پیکار کے اندر آپ کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ آپ نے کون سا کردار ادا کیا ہے؟ آج غیبت کبریٰ کے زمانے میں مقدس ترین انسان کا خون بہایا گیا ہے. اس انسان کے خون کے انتقام کے لیے میں اور آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم بھی کہیں اس خون کے بارے میں یہی تو نہیں کہہ رہے ہیں اپنی زندگیوں کے ٹیلوں کے پیچھے، اپنی خواہشات کے ٹیلوں کے پیچھے اللہم انزل علیہ نصرک، پروردگارہ اسلامی جمہوریہ ایران کی مدد فرما، پروردگارہ خود ہی تو جو ہے امریکہ اور اسرائیل کو نیست و نابود فرما، تو خود ہی غزہ اور لبنان کے مظلوموں کی مدد فرما، اللہم انزل علیہ نصرک. میں اور آپ آج کہاں پہ ہیں؟ ہم اس پیکار کے اندر کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں؟ آج ہم ان مسلمان نام نہاد مسلمان خائنوں کے خلاف ہماری منطق کیا ہے جنہوں نے اسی امریکہ اور اسرائیل کو اڈے دیے ہیں؟ آج کہیں ایسا تو نہیں ہے
کہ ہم بھی انہی کے مسائل کے اندر یہی کہہ رہے ہیں چھوڑیں جی چھوڑیں، یہ اندر سے ملے ہوئے ہیں، ان کی آپس کی ملی بھگت ہے، یہ اپنے چکر کے اندر ہے، اور اللہ اللہ کریں جی ہم تو جا کے نماز پڑھیں، فی الحال تو محرم کے پہلے 10 دن ہیں، برائے مہربانی ان دنوں تو آپ کوئی اور بات ہی نہ کریں، کوئی سیاسی بات نہ کریں، ہمیں خوب ماتم کرنے دیں، ہمیں خوب رونے دیں، اور بس جا کے مصائب سنا دیں آپ۔ اگر تو مسئلہ محرم کے ایام کا فقط رونا ہے مظلومیت کے اوپر، تو یاد رکھیے گا شام کے اندر اس طرح کی مظلومیت پہ فقط رونے کا بانی خود یزید ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ سے شام پہنچتا ہے اور اس کے بعد جب ان کو جگہ دی جاتی ہے تو وہاں پہ یزید خود کہتا ہے کہ بلاخر انہوں نے رونا ہے ان کے ساتھ، کیونکہ اس نے ڈرامہ بازی کی نا، ڈرامہ بازی کی، کہا کہ یہ تو میں نے نہیں کیا ہے، یہ تو عبید اللہ ابن زیاد نے کیا ہے، یہ تو عمر سعد نے کیا ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی، چلیں ان کو جگہ دے دیں، یہ آرام سے بیٹھ کے روئیں۔ اگر تو مجلس اس چیز کا نام ہے کہ ہمیں کیا لگی کہ جو ہے وہ کوئی سید علی خامنائی تھا، شہید ہو گئے ہیں، کچھ ہوا ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، لیکن ہم اپنی مجلس جو ہے ان مسائل پہ خراب نہیں کر سکتے۔ آپ کی مجلس میں اور یزید کی مجلس میں کیا فرق ہے؟ پھر کیا فرق ہے دونوں کی مجلس کے اندر؟ وہ بھی تو یہی کہہ رہا ہے، رونے کے لیے جگہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ بات نہیں کرنی ہے کہ حسین کو شہید کس نے کی ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے کہ مسلم بن عقیل کی شہادت، جناب ہانی کی شہادت کا باعث کون بنا ہے، یہ بات نہیں کرنی ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد جیسے درندے کو کس نے کوفہ میں بھیجا ہے، ہاں یہ بات نہیں کرنی آپ نے۔ لیکن اب رو، پھر یزیدی مجلس میں اور زینبی مجلس میں کہاں پہ فرق ہے؟ واقع کربلا کا ایک اہم کام، توجہ کریں، ان 10 ایام کا بالخصوص محرم کے 10 ایام کی ایک اہم ذمہ داری ہر خطیب پہ، ہر ذاکر پہ، ہر نوحہ خان پہ، ہر نوحے کے کنٹینٹ کے اندر ایک چیز جو پائی جانی چاہیے، حق اور باطل کے درمیان واضح قسم کا فرق ہے، درمیانی حالت نہیں ہے۔ آج ہم کیوں اکٹھے ہوئے ہیں، کیوں ان نشستوں کے اندر ہم اس موضوع کو لے کے چل رہے ہیں کہ ہم اس فرق کو سمجھیں کہ تاریخ کے اندر کیا ہوا، کن حالات سے بشریت کا یہ کاروان گزرا کہ کل کوفہ اس حالت تک پہنچتا ہے کہ اپنے آنکھوں کے سامنے شش ماہے کو دیکھ رہے ہیں کہ اتنے دنوں کا پیاسا ہے، اور حسین ابن علی آخری وقت کے اندر اپنی ہاتھوں کی ہتھیلی پہ لے کے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے قوم اشقیا، اگر مجھ پہ رحم نہیں آتا تو اس شش ماہے کی پہ رحم کرو۔ اور پھر دیکھیں کہ کیسے کربلا کے اندر اس شش ماہے کو سیراب کیا گیا۔ اس سارے منظر کو دیکھنے کے باوجود یہ اہل ندبہ، یہ ٹیلوں پہ بیٹھے ہوئے گریہ وزاری میں مصروف لوگ، یہ وہاں سے بیٹھ کے دعائیں کرتے رہے حسین ابن علی کی میت اور ہمراہی کے لیے۔ آج اگر مسلم بن عقیل کا ہم نے غیبت کبریٰ کے زمانے میں ساتھ نہ دیا، غیبت کبریٰ کے مسلم بن عقیل کا نام سید مجتبیٰ خامنہئی ہے، اگر اس مسلم بن عقیل کا ساتھ نہ دیا تو کس حسین کے لیے لبیک یا حسین کہہ رہے ہو؟ آپ کے سامنے ایک مسلم بن عقیل شہید ہو چکا ہے جس کی ابھی تک تشییع سطح پہ نہیں ہو پائی۔ ہماری کیسی عزاداری ہیں اگر ان 10 دنوں کے اندر نہ جنگ رمضان کی کوئی بحث ہے، نہ حق و باطل کی کوئی بحث ہے، نہ آج کی یزیدیت پہ کوئی بات ہے، نہ آج کی حسینیت کے خیمے پہ کوئی بات ہے، نہ آج کے حسینیت کا پرچم اس وقت کس انسان کے ہاتھ میں، اس کے اوپر کوئی بات ہے؟ اس مجلس میں اور یزیدی مجلس میں کیا فرق ہے؟ پھر کیوں کہا گیا ہے کہ حسین کی مجلس کے لیے بچے کو بھی لے کے آؤ، بوڑھے کو بھی لے کے آؤ، جوان کو بھی لے کے آؤ، ہر حال کے اندر مجلس برپا کرو؟ کرنا کیا اس مجلس کے اندر ہم نے؟ اگر خالی کسی بے درد انسان کے اشعار کو پڑھ دینا ہے جس نے پریکٹیکل زندگی میں خود کربلا کے لیے کچھ نہیں کیا، یا ایسی باتیں جا کے تاریخی چار بیان کر دینی ہے اور 2 بے ربط قسم کے جملے تبلیغی، 2 بے ربط قسم کی باتیں صوم و صلات سے متعلق، اور آخر میں 4 باتیں مصائب کی اور ختم۔ اتنے تک کی مجلس میں جناب زہرا آتی ہیں، اتنے تک کی مجلس کے لیے اہل بیت علیہ السلام آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں فرش عذاب بچھایا اور اہل بیت بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ایسی مجلسوں میں آتے ہیں اہل بیت، ایسی مجلسوں میں آتی ہیں جناب زہرا، یا ایسی مجلسوں میں جناب زہرا آتی ہیں کہ جن مجلسوں کے اندر آپ علی کی مظلومیت کے اسباب کو بیان کرو، آپ یہ بیان کرو، آج کی نسل کے سامنے یہ حقائق کو کھولو کہ کل ایک علی مظلوم ہوا تھا، کیسے، کن کے ہاتھوں، ان کی منطق کیا تھی، تاکہ جس یوسف زہرا نے آنا ہے
کل وہ دوبارہ اس طرح سے مظلوم نہ ہو، کل وہ دوبارہ اس طرح سے بے یار و انصار جو ہے وہ قرار نہ پائے۔ چند نام اور ہیں، یہ تو وہ نام تھے کہ جنہوں نے نہ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت کی اور نہ ہی جنگ صفین کا حصہ بنے۔ یہاں پہ میں جلدی سے 3-4 نام اور ذکر کرتا ہوں، ان کو جا کے بعد میں مطالعہ کریں آپ، اور وہ ہیں امیر المومنین کے اپنی ہی قلمرو علوی کے اندر وہ افراد کہ جنہوں نے نہ یہ کہ بالکل بیعت نہیں کی، لیکن جب جنگ صفین آئی تو انہوں نے ہمراہی نہیں کی، یہ اہل کعود قرار پائے۔ ان میں کون تھے؟ ان میں ایک تعداد ان افراد کی تھی جو خود امیر المومنین کی جانب سے گورنر کے طور پہ یا منصوب کیے گئے تھے، یا ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو امام ہٹانا چاہتے تھے، لیکن بعض اصحاب جو ہیں ان کی مصلحت اندیشی کی وجہ سے اور ان کی اس تعویل کی وجہ سے کہ ان کی ایک حیثیت ہے، یہ سیلیبریٹی ہیں، اگر آپ نے ان کو یکدم ہٹا دیا تو ممکن ہے اور جو ہے وہ حرج ایجاد ہو جائے معاشرے کے اندر اور نئی مصیبتیں جو ہے وہ جھیلنی پڑیں۔ یہ 3-4 نام کون سے ہیں؟ جریر بن عبداللہ بجلی، جریر بن عبداللہ بجلی، یہ شخص جب جنگ صفین سے پہلے کے جو حالات بنے ہوئے تھے، شام اور امیر المومنین کی مرکزی حکومت کوفہ کے اندر جب تھی، تو یہ درمیان میں سفارتکاری کا کام کر رہا تھا شام اور کوفہ کے درمیان، یعنی اتنا معتمد انسان تھا کہ سفارتکاری کے لیے گیا تھا فتنہ شام کے پاس۔ لیکن اسی درمیان میں جس کو پتہ بھی تھا علی کا نمائندہ ہے، پتہ بھی تھا کہ علی حق کے اوپر ہے اور یہ لشکر باطل ہے، آخر میں جب صفین کا وقت آیا تو یہ انسان بھی نہ علی کا ساتھ دیا نہ لشکر شام میں گیا، اہل کعود میں جا کے شامل ہو گیا۔ کعب بن سور، یہ شخص کون ہے؟ قاضی ہے بصرہ کے اندر، اور جنگ جمل کے وقت یہ کہاں اہل کعود ہے؟ جنگ جمل کے وقت جب یہ شورشی طبقہ کہ جو جمل کا بانی ہے جب یہ بصرہ میں داخل ہوئے تو ظاہر ہے یہ قاضی ہے، امام کی طرف سے نمائندہ ہے، وہاں پہ اس کی ایک حیثیت ہے علوی حکومت کے اندر۔ جب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے گھر پہ گئے تو اس نے کیا کہا کہ میرا کوئی تعلق نہیں ہے علی کے ساتھ اور میں جنگ جمل میں شامل نہیں ہوں گا۔ تیسرا شخص موسیٰ اشعری ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ جمل کے بعد کوفہ کو امیر المومنین نے کیپٹل کے طور پہ اور دارالخلافہ کے طور پہ انتخاب کیا تھا۔ جنگ جمل سے پہلے یہاں پر جو والی تھا وہ موسیٰ اشعری تھا۔ موسیٰ اشعری کا انتخاب امیر المومنین کا انتخاب نہیں تھا، جناب مالک اشتر کا یہ مشورہ تھا کہ کیونکہ اس کی ایک حیثیت ہے معاشرے کے اندر، اگر ہم اس کو یکدم ہٹا دیتے ہیں تو ممکن ہے یہاں پہ جو ہے وہ ابتدائی حکومت کے اندر ہی مشکلات ایجاد ہوں، کہ جس کے بارے میں امیر المومنین نے خود جا کے صراحت کے ساتھ منبر پہ بیان کیا کہ موسیٰ اشعری کا انتخاب مجھ علی کا انتخاب نہیں تھا۔ اس شخص نے بھی کیا کیا؟ علی کو جنگ جمل کے اندر ایک تعداد کی ضرورت ہے، حامیوں کی اور ناصروں کی۔ جب کوفہ میں نمائندہ بھیجا امام نے کہ جاؤ اور وہاں سے تعداد لے کے آؤ جنگ کے لیے، تو یہ معلم اخلاق موسیٰ اشعری، اس نے ایسا درس اخلاق دیا، اس نے ایسی دین کی گھٹی پلائی ان نمازیوں کو اور دینداروں کو، ان میں سے ایک بھی نہیں اٹھا امیر المومنین کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہ تاریخ کے اہل وقوف، یہ تاریخ کے اہل قعود، ان کو پڑھنا ضروری ہے، ان کی شخصیت شناسی ضروری ہے، ان کی نفسیات اور سائیکالوجی کو جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہم نے توجہ کریں، اگر ہم نے یہ شناخت حاصل نہ کی تو یاد رکھیے گا آج کے زمانے میں حق اور باطل کی پیکار کے اندر ہم کنفیوز رہیں گے، ہماری زندگیاں ضائع ہو جائیں گی اور کل اس کی عاقبت ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ منطق نہیں ہے، یہ منطق خیانت ہے، یہ منطق نفاق ہے کہ میں حق کا ساتھ بھی نہیں دے رہا کہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں اور اس کے کھڑا ہونے کی قیمت کو بھگتوں، اور باطل کے خلاف بھی نہیں کھڑا ہو رہا کہ ادھر کی سختیاں بھی جھیلوں۔ میں درمیانی معتدل زندگی گزاروں گا، میں معتدل قسم کا دین گزاروں گا۔ ایسے دین کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں ہے۔
رسول اللہ کے اسلام میں گنجائش نہیں ہے، علوی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، حسینی اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے، مہدوی اسلام کے اندر بھی اس طرح کی طرز مسلمانی کی گنجائش نہیں ہے۔ پروردگار سے دعا ہے پروردگار ہمیں اسی دین کا پیروکار قرار دے جو حقیقی رسول اللہ کا دین ہے، حقیقی امیر المومنین کا دین ہے، حقیقی حسین ابن علی کا دین ہے اور حقیقی امام زمانہ کا دین ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔